یزید کی روایت ہے کہ عبداللہ بن سبا صنعا یمن کا رہنے والا یہودی تھا۔ اس کی والدہ سیاح تھی۔ وہ حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوا۔ پھر وہ مسلمانوں کے شہروں میں پھر کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ پہلے وہ حجاز گیا، پھر بصرہ اور کوفہ گیا، پھر شام بھی گیا، مگر وہ اہل شام میں سے کسی کو گمراہ نہ کر سکا۔ انہوں نے اس کو وہاں سے نکال دیا، وہاں سے مصر گیا اور وہاں آباد ہو گیا۔ مسلمانوں کے سامنے وہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا۔ ان میں سے ایک یہ تھی۔ یہ بات عجیب و غریب ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئیں گے تو اس بات کو جھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ بزرگ و برتر نے یہ کہا، بے شک جس نے قرآن کریم تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں آخرت کی طرف لوٹانے والا ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ کی نسبت لوٹنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ اس کی یہ بات بعض لوگوں نے مان لی اور رجعہ کا مسئلہ مقرر ہو گیا، اور لوگ اس مسئلے پر بحث کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، گزشتہ زمانے میں 1000 پیغمبر تھے، اور ہر پیغمبر کا ایک وصی ہوتا تھا، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، محمد خاتم الانبیاء تھے اور حضرت علی خاتم الوصیات تھے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ کہنے لگا، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کے حق کو غصب کر کے ملت اسلامیہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں سے یہ کہنے لگا، عثمان نے خلافت پر ناحق قبضہ کر لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وصی موجود ہیں، اس لیے تم اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا آغاز اپنے حکام پر تنقید سے کرو، اور یہ ظاہر کرو کہ تم نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو۔ اس طرح تم عوام کو اپنی طرف مائل کر سکو گے۔ اس کے بعد تم انہیں اس کام کی دعوت دو۔ اس طرح اس نے پراپوگنڈا کرنے والوں کو چاروں طرف بھیجا، اور جو شہروں میں فساد برپا کر رہے تھے ان سے اس نے خط و کتابت کی، اور وہ لوگ اس سے خط و کتابت کرتے رہے۔ یہ لوگ خفیہ طور پر اپنی تحریک کی طرف عوام کو دعوت دیتے رہے، مگر بظاہر وہ نیک کاموں کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے۔ یہ لوگ مختلف شہروں کے لوگوں کی طرف خطوط بھی بھیجتے تھے، اور بظاہر ان خطوں میں وہ اپنے حکام پر نکتہ چینی کرتے تھے، اور دوسرے ساتھی بھی اس طرح ان سے خط و کتابت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر شہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کرتے تھے۔ اس طرح ہر ایک شہر دوسرے شہر کی کارگزاری کو پڑھ کر سناتا تھا، یہاں تک کہ ان کی خبریں مدینہ تک پہنچ گئیں۔ ان لوگوں نے تمام ممالک میں نشر و اشاعت وسیع کر دی تھی۔ وہ جو کہتے یا لکھتے تھے اس کے برعکس مراد لیتے تھے۔ مثلاً ہر شہر کے یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے، ہم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہیں جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، سوائے اہل مدینہ کے۔ اس قسم کی اطلاعات تمام شہروں سے آتی تھی، ہم جس چیز میں مبتلا ہیں اس سے بخیر و عافیت ہیں۔ یہ خبریں اہل مدینہ تک بھی پہنچی تو وہ حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، کیا آپ کو وہ اطلاعات ملی ہیں جن سے ہم باخبر ہیں؟ وہ بولے، نہیں، میرے پاس سلامتی کی خبریں آ رہی ہیں۔ وہ بولے، ہمارے پاس ایسی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اس کے بعد انہیں وہ کچھ بیان کیا جو انہیں معلوم ہوا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، تم میرے شریک کار ہو اور مسلمان اس کے گواہ ہیں، اس لیے تم مجھے مشورہ دو۔ وہ بولے، ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ قابل اعتماد افراد کو مختلف شہروں میں بھیجیں تاکہ وہ صحیح اطلاعات لے کر واپس آئیں۔ چنانچہ آپ نے محمد بن مسلمہ کو بلوایا اور انہیں کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ اسامہ بن زید کو بصرہ کی طرف بھیجا، عمار بن یاسر کو مصر کی طرف اور عبداللہ بن عمر کو شام روانہ کیا۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی مختلف علاقوں کی طرف بھیجا۔ یہ سب حضرات عمار سے پہلے واپس آ گئے، اور سب نے کہا، اے لوگو، ہم نے وہاں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں دیکھی، اور نہ وہاں کے خواص و عوام کے کسی ناخوشگوار معاملے کا علم ہے۔ مسلمانوں کو اپنے معاملات پر اختیار حاصل ہے۔ ان کے حکام ان کے درمیان عدل و انصاف کرتے ہیں اور ان کی خبر گیری کرتے ہیں۔ حضرت عمار نے واپس آنے میں تاخیر کر دی، یہاں تک کہ یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ ناگہانی طور پر شہید نہ کر دیے گئے ہوں۔ آخر کار اچانک عبداللہ بن سعد ابن سرح کا یہ خط آیا کہ حضرت عمار کو مصر کے ایک گروہ نے اپنی طرف مائل کر لیا ہے، اور ان کے پاس لوگ اکٹھے ہونے لگے ہیں جس میں مندرجہ ذیل افراد شامل ہیں، عبداللہ بن السوداء، خالد بن بلہم، سودان بن حمرا اور کنانہ بن بشیر۔ سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان نے اسلامی شہر والوں کے نام یہ خط تحریر کیا، میں نے حکام کے لیے ضروری کر دیا ہے کہ وہ ہر موسم حج میں مجھ سے ملاقات کریں۔
جب سے میں خلیفہ مقرر کیا گیا ہوں، میں نے ملت اسلامیہ کے لیے یہ اصول مقرر کر دیا ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برے کاموں سے روکا جائے۔ اس لیے میرے سامنے میرے حکام کے سامنے جو بھی مطالبہ حق پیش کیا جائے وہ حق ادا کیا جائے۔ میری رعایا کے حقوق میرے اہل و عیال کے حقوق پر مقدم ہوں گے۔ اہل مدینہ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کچھ لوگ گالی دیتے ہیں اور کچھ لوگ زد و کوب کرتے ہیں۔ پوشیدہ طور پر ملامت کرنا، گالی دینا اور مار پیٹ کرنا برا کام ہے۔ جو کوئی کسی حق کا دعوے دار ہے تو وہ موسم حج میں آئے اور اپنا حق حاصل کرے، خواہ وہ مجھ سے لیا جائے یا میرے حکام سے لیا جائے، یا تم معاف کر دو تو ایسی صورت میں اللہ معاف کرنے والوں کو جزائے خیر دے گا۔ جب یہ خط شہروں میں پڑھا گیا تو عوام رونے لگے۔ انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں دعا کی اور کہنے لگے، قوی مصیبت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے شہری حکام کو بلا بھیجا تو مندرجہ ذیل حکام آپ کے پاس آئے، عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن سعد۔ ان کے ساتھ مشورہ میں سعید بن العاص اور عمر بن العاص کو بھی شامل کیا گیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، یہ شکایت کیا ہے اور یہ افواہیں کیسی ہیں؟ بخدا مجھے اندیشہ ہے کہ یہ سچ ثابت نہ ہوں۔ کیا یہ سب باتیں میری وجہ سے ہو رہی ہیں؟ یہ حکام بولے، کیا آپ نے نمائندے نہیں بھیجے؟ ہم نے ان لوگوں کے بارے میں اطلاعات نہیں بھیجی تھیں؟ کیا وہ لوٹ کر نہیں آئے یا ان افراد نے ان سے بالمشابہ گفتگو نہیں کی؟ بخدا مخبر سچ نہیں ہیں اور نہ وہ راست باز معلوم ہوتے ہیں، بلکہ ان باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ آپ ان خبروں کی بدولت کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بات آپ کے لیے نامناسب ہوگی۔ یہ سب باتیں افواہوں پر مبنی ہیں، ان کی بدولت کسی کا مواخذہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس سے کوئی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم مجھے مشورہ دو۔ سعید بن العاص نے کہا، یہ جعلی اور بناوٹی معاملہ ہے جو خفیہ طور پر تیار کیا جاتا ہے، اور جب کسی ناواقف کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اس خبر کو مختلف محفلوں میں تشہیر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر اس کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بلایا جائے اور پھر ان لوگوں کو قتل کیا جائے جن کی طرف سے یہ افواہیں پھیلتی ہیں۔ عبداللہ بن سعد نے کہا، اگر آپ ان لوگوں کو ان کے حقوق عطا کرتے ہیں تو ان سے ان کے واجبات بھی وصول کریں، یہ بات انہیں آزاد چھوڑنے سے بہتر ہے۔ امیر معاویہ نے کہا، آپ نے مجھے حاکم مقرر کیا تو میں ایسے لوگوں کا حاکم ہوں جن کی طرف سے کوئی ناخوشگوار بات نہیں نکلے گی، اور یہ دونوں حضرات بھی اپنے علاقوں سے زیادہ واقف ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، پھر کیا رائے ہے؟ وہ بولے، حسن آداب۔ آپ نے فرمایا، اے عمر العاص، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بولے، میری رائے یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ نرمی اختیار کر رکھی ہے اور انہیں ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، بلکہ آپ نے حضرت عمر کے زمانے سے زیادہ انہیں عطیات اور وظائف دینے شروع کر دیے ہیں۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں پیش رو حضرات، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے طریقے پر چلیں۔ جہاں سختی کا موقع ہو وہاں سختی اختیار کریں، اور جہاں نرمی کا معاملہ ہو وہاں نرمی اختیار کریں، کیونکہ جو لوگوں کے ساتھ سازشیں کرتا ہے اس کے ساتھ سختی کرنی چاہیے، اور جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، مگر آپ نے دونوں کے ساتھ یکساں سلوک اختیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے حمد و ثناء کے بعد یوں فرمایا، تم لوگوں نے جو مجھے مشورے دیے ہیں وہ میں نے سن لیے ہیں، اور ہر کام کے انجام دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ بات جس کا اس امت کو اندیشہ ہے ہو کر رہے گی۔ اس کا فتنہ جو دروازہ بند ہے، اسے نرمی اور موافقت اور اطاعت کے ذریعے بند رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ البتہ اللہ کے حدود و قوانین کی حفاظت کی جائے گی۔ اگر اس کے دروازے کو بند رکھا ہے تو اس نرمی کا طریقہ بہتر ہے، تاہم یہ کھل کر رہے گا اور کوئی اسے روک نہ سکے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے لوگوں اور اپنی ذات کی بھلائی کے لیے کوئی سستی نہیں کی۔ بخدا فتنہ و فساد کی چکی گردش میں آ کر رہے گی۔ عثمان کے لیے کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس فتنے کو برپا کرنے سے پہلے ہی رخصت ہو جائے۔ تم لوگوں کو روکو اور ان کے حقوق ادا کرو اور ان سے درگزر کرو، البتہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں سستی نہ کرو۔ جب حضرت عثمان نے حج کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت معاویہ اور عبداللہ بن سعد کو مدینہ روانہ کیا اور ابن عامر اور سعید بن العاص کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ جب حضرت عثمان روانہ ہو گئے تو ایک حدیث خوان نے یہ رجزیہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: تمام کمزور سواریاں اور لوگ جانتے ہیں کہ ان کے بعد امیر حضرت علی ہوں گے۔ حضرت زبیر بھی پسندیدہ جانشین ہیں اور طلحہ بھی اس کے حقدار ہیں۔ کعب حضرت عثمان کے پیچھے چل رہے تھے، انہوں نے یہ جواب دیا، بخدا ان کے بعد یہ خچر والے ہوں گے۔ ان کا اشارہ امیر معاویہ کی طرف تھا۔
سیف بدر بن خلیل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے پاس سے جانے کے بعد امیر معاویہ خلافت کی توقع کرنے لگے تھے۔ جب یہ سب لوگ حج کے موسم میں حضرت عثمان کے اجتماع میں شریک ہوئے تو اس کے بعد جب وہ روانہ ہوئے تو ایک رجزیہ خواں نے یہ شعر پڑھا، جس کا ترجمہ ہے: ان کے بعد امیر حضرت علی ہیں اور زبیر پسندیدہ جانشین ہیں۔ اس پر کعب نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس کے بعد یہ مشکی خچر والے یعنی معاویہ ہیں۔ جب امیر معاویہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا تو وہ بولا: ہاں، آپ ان کے بعد امیر ہوں گے، البتہ آپ اسے اس وقت حاصل کریں گے جب کہ آپ میری اس بات کا انکار کریں گے۔ اس وقت سے امیر معاویہ کو اس خلافت کی توقع ہونے لگی تھی۔ جب حضرت عثمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے حکام کو ان کے علاقوں کی طرف لوٹا دیا اور وہ سب چلے گئے، البتہ حضرت معاویہ ان کے بعد مقیم رہے۔ جب امیر معاویہ حضرت عثمان کے پاس سے رخصت ہوئے تو جب وہ وہاں سے نکلے اس وقت سفری لباس میں ملبوس تھے۔ ان کے گلے میں تلوار تھی اور وہ تیر کمان سے مسلح تھے۔ انہوں نے مہاجرین کے چند لوگوں کو دیکھا جن میں حضرت طلحہ، زبیر اور علی بھی شامل تھے۔ انہوں نے ان کو سلام کرنے کے بعد اپنی کمان کا سہارا لیا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے: جب عہد جاہلیت میں لوگوں پر چند گنتی کے لوگ غالب آ جاتے تھے، اس وقت تمہارے ہر خاندان اور قبیلے میں ایسے لوگ تھے جو اپنی قوم کے خود مختار اور مطلق العنان سردار بن کر حکومت کرتے تھے۔ وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے ہاں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا اور ان کی پیروی کرنے والوں کو عزت بخشی۔ اس کے بعد وہ باہمی مشورے کے بعد حاکم مقرر کرنے لگے۔ وہ ان کی بزرگی، سابقہ اسلامی خدمات اور ذاتی صلاحیت و محنت کو ترجیح دینے لگے۔ اگر آئندہ بھی انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اسی طریقہ پر قائم رہے تو ان کی حکومت برقرار رہے گی اور لوگ ان کی پیروی کریں گے۔ اگر یہ مسلمان دنیا دار بن گئے اور طاقت کے ذریعے دنیا طلبی میں لگ گئے تو ان سے یہ نعمت چھن جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان میں پھر سے رئیسانہ نظام کو قائم کر دے گا، ورنہ انہیں غیروں کے تسلط سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تبدیل کرنے پر قادر ہے اور اپنی خدائی سے اسے ہر طرح کا اختیار ہے۔ میں اس بوڑھے خلیفہ عثمان کو تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ تعاون کرو اور ان کی وجہ سے تم زیادہ خوشحال رہو گے۔ اس کے بعد وہ انہیں الوداع کر چلے گئے۔ حضرت علی نے فرمایا: میری رائے میں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ حضرت زبیر نے فرمایا: نہیں، باخدا جیسا عظیم تر شخص وہ آج صبح ہمارے اور تمہارے دلوں میں ہے، پہلے کبھی نہیں تھا۔ موسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حضرت طلحہ کو دعوت دے کر بلوایا۔ میں بھی جو ان کا فرزند تھا ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب وہ حضرت عثمان کے پاس پہنچے تو حضرات علی، سعد، زبیر اور معاویہ وہاں موجود تھے۔ امیر معاویہ نے حمد و ثناء کے بعد یوں تقریر کی: آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور روئے زمین کے بہترین انسان ہیں۔ آپ لوگ اس امت کے ارباب حل و عقد ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے علاوہ کوئی اس کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے اپنے ساتھی حضرت عثمان کو جبر اور لالچ کے بغیر انتخاب کیا ہے۔ وہ عمر رسیدہ ہو گئے ہیں اور ان کی عمر ختم ہو گئی ہے۔ اگر تم ان کے بڑھاپے کی انتہائی عمر کا انتظار کرو گے تو وہ قریب ہے، تاہم مجھے توقع ہے کہ وہ اللہ کو اس قدر عزیز ہیں کہ وہ انہیں اس عمر تک نہیں پہنچائے گا۔ وہ افواہ پھیل گئی ہے جس کا مجھے اندیشہ تھا، تم اس کے لیے قابل ملامت نہیں ہو۔ میرا یہ ہاتھ بھی تمہارے ساتھ ہے، تاہم تم عوام کو اپنے بارے میں توقع نہ دلاؤ، کیونکہ اگر وہ اس کی طرف مائل ہو گئے تو تم ہمیشہ اس میں زوال اور پستی دیکھو گے۔ حضرت علی نے فرمایا: تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تمہاری ماں نہ رہے۔ وہ بولے: تم میری والدہ کو اپنے مقام پر چھوڑو، وہ بدترین ماں نہیں ہے، وہ مسلمان ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی ہے۔ جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں تم مجھے اسی کا جواب دو۔ حضرت عثمان نے فرمایا: میرے بھتیجے نے سچ کہا ہے، میں اپنے بارے میں اور اپنی خلافت کے بارے میں تمہیں مطلع کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے کہ میرے ان دو ساتھیوں نے جو مجھ سے پہلے ہوئے تھے اپنی ذات اور رشتہ داروں کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے تنگی برداشت کی، تاہم یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے۔ میں بھی اس خاندان سے متعلق ہوں جو عیال دار اور غریب ہے، چنانچہ یہ مال میری نگرانی میں ہے، اس لیے میں نے اس مال میں سے کچھ رقم اس وجہ سے دی ہے کہ میری ملکیت ہے۔ اگر تمہاری یہ رائے ہو کہ یہ بات غلط ہے تو اسے لوٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ میرا حکم تمہارے حکم کے تابع ہے۔ لوگوں نے کہا: آپ نے صحیح اور بہتر فیصلہ کیا ہے۔
कुछ लोगों ने यह भी कहा आपने खालिद बिन असैद और मरवान को दिया है। उनका ख्याल था कि उन्होंने मरवान को 15,000 दिए हैं और इब्न असैद को 50,000 दिए हैं। चुनांचा जब इनसे वो रकम वापस ली गई तो वो खुश हो गए और रज़ामंद और मुतमईन होकर निकले। जब हज़रत उस्मान ने अमीर माविया को सुबह के वक्त रुखसत किया तो चलते वक्त अमीर माविया ने उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि वो लोग जिनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है आप पर हमलावर हूँ, आप मेरे साथ शाम चलिए, क्योंकि अहले शाम अभी फर्मा बरदार हैं। हज़रत उस्मान ने फरमाया, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस किसी चीज़ के बदले में फ़रोख्त नहीं करूँगा, ख्वाह इसकी वजह से मेरी गर्दन की शाहरग न कट जाए। अमीर माविया ने कहा, मैं आपके पास एक लश्कर भेज दूँगा जो अहले मदीना के करीब रहे, ताकि वो मदीना में या आप पर कोई अचानक हादसा रौनुमा हो तो इस वक्त काम में आए। आपने फरमाया, इस फ़ौज को यहाँ ठहरा कर मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसियों के रिज़्क़ में कमी करनी पड़ेगी और दारुल हिजरत के रहने वाले को रिज़्क़ की तंगी का सामना करना पड़ेगा। अमीर मुआविया ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, बखुदा आप पर अचानक हमला होगा या आपको जंग करनी पड़ेगी। आपने फरमाया, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वही उम्दा कारसाज है। फिर अमीर मुआविया रवाना हुए, कुछ हजरात के पास ठहरे, फिर चले गए। इस दौरान में अहले मिस्र ने मुताबईन के साथ ये ख़त व किताबत जारी रखी, वो अपने हुकाम के ख़िलाफ़ बगावत कर दें। इस ख़त व किताबत के सिलसिले में अहले कूफ़ा व बसरा और दीगर इलाके के सभी मुताबईन शामिल हुए। उन्होंने इस मकसद के लिए दिन भी मुकर्रर कर दिया था, जबकि इनके हुकाम वहाँ से रवाना हुए थे, मगर अहले कूफ़ा के अलावा कहीं ये साजिश कामयाब न हुई। यजीद बिन कैस अर्जसी ने अलम बगावत बुलंद किया और उसके साथी उसके पास इकट्ठे हो गए। इस ज़माने में फ़ौजी क़यादत काका बिन अम्र के सपुर्द थी। वो इसके पास आया। इस वक्त लोग उसे घेरे हुए थे। यजीद ने काका से कहा, आप मेरे और इन लोगों के दर पे क्यों हैं? बाखुदा मैं मुती व फरमा बरदार हूँ और मैं अपनी जमात के साथ हूँ। अलबत्ता मैं ये चाहता हूँ कि सईद बिन अल आस अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। वो बोला, क्या मैं ख़ास लोगों से इस काम का इस्तीफ़ा तलब करूँ जिन पर अवाम राज़ी और मुतमईन हैं? वो बोला, इसका ताल्लुक़ अमीरुल मोमिनीन से है। इस तरह उसने इन लोगों को इस्तीफ़ा का मुतालबा पेश करने के लिए छोड़ दिया और उन्होंने सिर्फ़ इसी बात का इजहार किया। इसके बाद ये लोग सईद बिन अलास को जरआ के मकाम से वापस ले गए और हज़रत अबू मूसा अशरी को हाकिम बनाने पर मुतफ़िक हो गए और हज़रत उस्मान ने भी इन्हें मुकर्रर कर दिया। जब हुकाम वापस आ गए तो सबाइयों अब्दुल्ला बिन सबा के मुताबिन के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में आमद रफ्त का ज़रिया बाकी नहीं रहा। उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में अपने पैरोकारों को लिखा कि वो मदीना के करीब पहुँचे ताकि वहाँ पहुँच कर वो गौर कर सकें कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि वो नेक काम को हुक्म देते हैं और वो हज़रत उस्मान से चंद बातें दरियाफ़्त करना चाहते हैं जो अवाम में मशहूर हैं, इसलिए वो असल हकीकत मालूम करने के लिए जा रहे हैं। चुनांचा वो मदीना पहुँच गए। हज़रत उस्मान ने 2 अशख़ास को भेजा। एक शख्स का तल्लुक़ कबीला बनी मखज़ूम से और दूसरे का ताल्लुक़ कबीला ज़ुहरा से था। उन्हें ये हिदायत दी, तुम दोनों मालूम करो कि वो क्या चाहते हैं और उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल करो। ये दोनों हज़रत उस्मान की तादीबी कार्रवाइयों का शिकार हो चुके थे, ताहम इन दोनों ने हक़ व सदाकत का एहतराम किया और कीना लेकर नहीं गए। जब सबाइयों ने इन दोनों को देखा तो उन्होंने दोनों को अपने मुतालबात से आगाह किया। उन दोनों ने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ अहले मदीना में से कौन है? वो बोले, 3 अफराद हैं। उन्होंने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वो बोले, हम इन्हें चंद बातें याद दिलाना चाहते हैं जिन्हें हमने इन लोगों के दिलों में पुख्ता कर दिया है। फिर वापस आकर अवाम को बताएंगे कि हमने इन्हें ये बातें याद दिलाई मगर उन्होंने उनकी तलाफ़ी नहीं की और ना तौबा की। इसके बाद हम हाजियों की हैसियत से आएंगे और इन्हें घेर कर माजूल कर देंगे और अगर वो इसका इनकार करेंगे तो हम इन्हें कत्ल कर देंगे। वो दोनों वापस आए और हज़रत उस्मान को सूरत हाल से आगाह किया। आप हंसने लगे और फरमाया, ऐ अल्लाह, तू इनकी इस्लाह फरमा और अगर तूने इन्हें दुरुस्त नहीं किया तो वो तफ़रक़ा अंदाज़ी और इंतशार पैदा करेंगे। जहाँ तक अम्मार का ताल्लुक़ है तो उन्होंने अब्बास बिन उतबा बिन अबू लहब पर हमला किया था और इससे जंग की थी। मोहम्मद बिन अबी बकर पर ताज्जुब है कि वो ये समझ रहे हैं कि हुकूक उनके ज़िम्मे लाज़िम नहीं हैं। इब्न सहला भी इब्तला और फितने का शिकार हो चुके हैं।